Students, the poem that we are going to discuss today is one of the most difficult poems in the syllabus of first year from book 3. The poem has been entitled as In Broken Images. The poet in this poem is philosophizing his philosophical ideology. The picture you are watching, the graphic you are watching, about it, I would like to quote one quotation that one valuable picture is more important than 10,000 words. ایک اچھی تصویر 10,000 لفظوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. یہ تصویر مکمل طور پہ واضح کر رہی ہے کہ پوئٹ نے اس میں کیا بات کرنی ہے، بروکن امیجز کیا ہیں. تو اس تصویر میں بھی in the mind of the person you can see that there is some broken images، کچھ ٹوٹے پھوٹے سے خیالات ہیں. مزید اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں، اس کو توجہ سے سنیں، بہت مشکل پوئم ہے. سب سے پہلے تو ہم پوئٹ کی لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رابرٹ وان رینکی گریوز was born in 1895 and died in 1985. ایک برٹش پوئٹ تھا، ہسٹوریکل ناولسٹ تھا، کرٹک تھا اور کلاسسٹ تھا. his father was an Irish poet، اس کا باپ بھی ایک شاعر تھا. Graves produced more than 140 books. He also participated in World War I، پہلی جنگ میں اس نے حصہ لیا. That ranged from 1914 to 1918. اس کا فیمس ورک جو سب سے مشہور اس کی کتاب ہوئی وہ تھی گڈ بائی ٹو آل دیٹ. آپ اس کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ یہاں پہ گرافک میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، گڈ بائی ٹو آل دیٹ. اس کی زندگی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کی لائف بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اور موت کے کئی دفعہ یہ قریب جانے کے بعد بچ گیا. بچپن میں اس کو نمونیا کی بیماری ہوئی اور یہ بالکل مرنے کے قریب تھا کہ بچ گیا. اس کے بعد جب اس نے جنگ میں شامل ہوا یا فرسٹ ورلڈ وار میں، بری طرح سے ہی واز بیڈلی ہرٹ اینڈ وونڈیڈ ان دیٹ وار، بٹ ایون دین ہی واز ایبل ٹو سروائیو. تو جس طرح سے یہ بیماری کرونا کی پھیلی ہوئی، تو اسپینش انفلوئنزا کی بیماری اس دور میں پھیلی، اس کو بھی یہ بیماری میں مبتلا ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ ریکور ہو گیا. بہت سے لوگوں کی اس بیماری کے ساتھ ڈیتھ ہوئی. کانسیکوینٹلی ہی واز ڈائیڈ آف ہارٹ اٹیک. یہ پوئٹ کی ایک مختصر سی ہمارے سامنے لائف کا اسکیچ ہے. پوئم کے تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں، اور تھیم میں یہ جو گرین شیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کو ہم پڑھیں گے. تو پوئٹ اس پوئم میں بات کرتا ہے ایک ٹریڈیشنل تھنکر کی اور ریڈیکل تھنکر کی. دو مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی شخص کے سوچنے کے دو مختلف انداز بھی ہو سکتے ہیں. ٹو ڈفرینٹ ویز، ٹو ڈفرینٹ اینگلز آف تھنکنگ، یا ٹو ڈفرینٹ پرسنالٹیز. ون از ٹریڈیشنل تھنکر اینڈ دا ادر از ریڈیکل تھنکر. ہی اس پوئم میں ریپرزینٹ کرے گا مائنڈ کو. یہ پوئم ہی اور آئے کے بیچ میں ایک ڈائیلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے. ہی ریپرزینٹس دا مائنڈ آلویز اسٹرائیونگ ٹو فالو the norms of society, and I represent the heart that is curious to learn new things. آئے جو ہے وہ دل کی نمائندگی کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نئی نئی چیزوں کو جاننے کی خواہش رکھتا ہے. Cognitive abilities of human beings are always restricted by the principles of the society or the system that runs it. انسان کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں، جو cognitive abilities ہیں، سوسائٹی ان کو ہمیشہ دبا دیتی ہے. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو سوسائٹی میں ہم کر نہیں سکتے، تو سوسائٹی ہماری صلاحیتوں کو دباتی ہے، سوسائٹی ہمیں ڈسکریج کرتی ہے. تو اس پوئم میں وہ ہمیں فلاز بتاتا ہے پوئٹ ٹریڈیشنل اپروچ کے، اور لیمٹ لیس ایڈوانٹیجز اور فائدے کیا ہیں انالیٹیکل تھاٹ کے. انالیٹیکل تھاٹ کیا ہے؟ وہی جو کہ ریڈیکل تھنکنگ ہے. تو یاد رکھیں، دا پوئم از اسپلٹ انٹو ٹو وائسز. نظم دو آوازوں میں تقسیم ہے. جی، پوئم کا ایک لے آؤٹ آپ کے سامنے ہے.
نظم میں دیکھیں پہلی لائن ہی سے ہے، دوسری آئے سے ہے، تیسری پھر ہی سے ہے، پھر آئے سے ہے، پھر ہی ایزیومز ہے، آئی کوسچن ہے، پھر ہی ایزیومز ہے، آئی کوسچن ہے، پھر ہی کوسچن سینسز، آئی اپروو مائی سینسز، اور پھر ہی کنٹینیوز کوئک، آئی کنٹینیو سلو، پھر ہی ان اے نیو کنفیوژن، آئی ان اے نیو انڈرسٹینڈنگ۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا مکالمہ ہے ہی کے اور آئی کے درمیان میں، تو ٹو وائسز میں سپلٹ ہے پوئم یہ جو اس وقت آپ کے سامنے ایک اسکیچ دکھایا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹو ڈفرینٹ ویز آف تھنکنگ، ون وے از کنونشنل تھنکر اینڈ دا سیکنڈ از آف ریڈیکل تھنکر۔ کنونشنل تھنکر بلو میں اور ریڈیکل تھنکر ریڈ میں۔ کنونشنل تھنکر ریپریزینٹس ہی اینڈ ریڈیکل تھنکر ریپریزینٹس آئی۔ Conventional thinker keep on following others, while on the other hand, contrary to it, radical thinker following himself۔ گرافکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ blindly with a bandage on their eyes they are following one another and they are going towards their destruction۔ وہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو blindly فالو کر رہے ہیں یہ سارے conventional thinker، روایتی سوچ رکھنے والے جو دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، جبکہ جو ریڈیکل تھنکر ہے وہ اپنے دماغ کو خود لے کے چل رہا ہے کوئی نیا راستہ بنانے کے لیے۔ کنونشنل تھنکر روایتی سوچ رکھنے والے بٹن ٹریک پر چلتے ہیں، جبکہ ریڈیکل تھنکر نیو ٹریک اپنے لیے نئے راستے خود بناتے ہیں۔ وہ جیسے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو وہ ریڈیکل تھنکر کی نمائندگی کرتے ہیں اقبال اس شعر میں۔ تو کنونشنل تھنکر اولڈ کنونشنز کو، پرانی روایات کو فالو کرتے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جبکہ ریڈیکل تھنکر جو ہیں وہ نیو آئیڈیاز کو لے کے چلتے ہیں۔ نو انوویشن، کوئی نئی بات نہیں، جبکہ ریڈیکل تھنکر انوویٹو ہیں، اور کنونشنل تھنکر اسٹیٹک مائنڈ ہے، ذہن منجمد ہے ایک جگہ پہ، جبکہ ریڈیکل تھنکر جو ہے وہ ایک ایکٹیو مائنڈ ہے، نئے نئے آئیڈیاز سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پوئم جو ہے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے۔ الگ الگ آپ اب کالمز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس ٹریڈیشنل تھنکر ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس ریڈیکل تھنکر ہے۔ ٹریڈیشنل تھنکر کی لائنز آپ کے سامنے ہیں، ہی از کوئک ان کلیئر امیجز، اور اس کے بعد ریڈیکل تھنکر کی لائنز آپ کے سامنے ہیں، آئی ایم سلو ان تھنکنگ بروکن امیجز۔ تو اس طریقے سے پورا ایک مکالمہ چلتا ہے۔ تو اس کو آگے ہم ایکسپلینیشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ایکسپلینیشن آخر کیا بنے گی۔ ابھی تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پوئم دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ٹریڈیشنل تھنکر میں اور ریڈیکل تھنکر میں۔ ٹریڈیشنل تھنکر ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے پیچھے چلتا ہے، جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ریڈیکل تھنکر جو اپنی سوچ رکھتا ہے اور اپنے دماغ کو خود لے کے چلتا ہے۔ یہ جو آپ کو گرافک اپنے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ریفلیکشن ہے سگمنڈ فرائڈ کی تھیری کا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈز برین ورک، ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ جو پہلی آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے کانشیسنیس، سب کانشیسنیس اور ان کانشیسنیس۔ جب بھی ہمیں کوئی چیز نئی سکھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ آئیڈیا ہمارے کانشیسنیس میں آتا ہے، اس کے بعد وہ نیچے سب کانشیسنیس میں جاتا ہے۔ سب کانشیسنیس ایک سفٹر کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فلور سے نکال دیا جاتا ہے، یا چائے کو سفٹ کرتے وقت ہم اس کو نکال دیتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ کوئی بات نئی سنتے ہیں، نئی کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، تو آپ کا یہ سب کانشیسنیس جو کہ سفٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے کام کی ہے، کون سی نہیں ہے۔ تو وہ چیز اس کے بعد وہ آئیڈیالوجی آپ کی ان کانشیسنیس میں نیچے چلی جاتی ہے، جسے اسٹور ہاؤس آف نالج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب اس بات کو ایکسپریس کریں گے تو آپ اس حصے میں، درمیان والے حصے میں، سب کانشیسنیس میں
یہاں پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کون سا کام ہم نے کرنا ہے اور کون سا ہم نے نہیں کرنا، یا کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو شخص ریڈیکل تھنکر ہوگا اس کے یہ تینوں حصے کام کر رہے ہوں گے بالکل مناسب انداز میں، جبکہ جو کنونشنل تھنکر ہے اس کا کانشیسنیس کام کرتا ہے اور ان کانشیسنیس، لیکن اس کا جو سکٹر، اس کا جو سب کانشیسنیس ہے، یا آپ کراس کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس بات کو یاد رکھیں. بروکن امیجز جو ہیں وہ بروکن تھاٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک میٹافر ہے بروکن تھاٹس کے لیے، کنفیوز آدمی کے لیے. کلیئر امیجز کلیئر تھاٹس کو ظاہر کرتی ہیں اور ایکیوریسی کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن یہ ایکیوریسی جو ہے یہ الٹیمیٹلی بعد میں کنفیوز ہو جائے گی، اور کنفیوز جو ہے وہ بعد میں ایکیوریٹ ہو جائے گا. جی، پوئم کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے. ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ: دیز ورسز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ان بروکن امیجز بائی رابرٹ گریوز. ان دس پوئم دا پوئٹ ہیز ہائی لائٹڈ ٹو کائنڈز آف پرسنز. دو لوگوں کو دکھایا گیا ہے، ہیونگ ڈفرینٹ اینڈ کوائٹ اپوزٹ ویز آف تھنکنگ. دا فرسٹ ٹائپ آف پرسن سیز ایوری تھنگ ان کلیئر امیجز اینڈ ٹرسٹ them without questioning. Soon he comes up with facts that later prove to be wrong. Thus all his efforts go waste and he is confused. Whereas the other types of person sees life in broken images, and he does not trust them. He questions everything, and when the facts fail him, he is not confused. He appreciates his senses and develops a new understanding from his failures. So life should not be taken at its face value, because our inquisitive nature helps us to grow and find new meaning in different realities of life, as life is 10% what happened to you and 90% how you react to it. تو یہ کمپلیٹ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اور ریفرنس ہے. مزید پوئم کو آگے ہم ایکسپلین کرتے ہیں اچھی طریقے سے. جی، پوئم کا ایک لے آؤٹ آپ کے سامنے ہے. نظم میں دیکھیں، پہلی لائن ہی سے ہے، دوسری آئے سے ہے، تیسری پھر ہی سے ہے، پھر آئے سے ہے، پھر ہی ایزیومز ہے، آئی کوسچن ہے، پھر ہی ایزیومز ہے، آئی کوسچن ہے، پھر ہی کوسچن ہز سینسز، آئی اپروو مائی سینسز، اور پھر ہی کنٹینیوز کوئک، آئی کنٹینیو سلو، پھر ہی ان اے نیو کنفیوژن، آئی ان اے نیو انڈرسٹینڈنگ. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا مکالمہ ہے ہی کے اور آئی کے درمیان میں. تو ٹو وائسز میں سپلٹ ہے پوئم یہ.
He becomes dull, trusting his clear images. I become sharp, mistrusting my broken images. जब कोई शख्स अपनी कामयाबी के बारे में डेफिनेट हो और वो जानता है कि वो कामयाब हो जाएगा, यानी उसके इमेजेस क्लियर हैं, उसकी कामयाबी क्लियर है, उसकी कामयाबी यकीनी है, तो वो अपनी कामयाबी पर यकीन करते हुए डल हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि वो कामयाबी हासिल कर सकता है. While on the other hand, I become sharp, mistrusting my broken images. रेडिकल थिंकर वो अपने ब्रोकन इमेजेस यानी अपनी कामयाबी के बारे में पहले ही डाउटफुल है, इसलिए वो और ज़्यादा शार्प हो जाता है, और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. जो रवायती सोच रखने वाला इंसान है, जब वो सुस्त होगा तो सुस्ती, याद रखें, तमाम तर जो बुराइयां हैं उनकी जड़ सुस्ती है. जब आप सुस्त हो जाएंगे तो आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप इनक्विजिटिव नहीं रहते, आपकी रिसर्च करने की, सोच विचार करने की, कॉन्टेम्पलेट करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है. तो जो रेडिकल थिंकर है वो शार्प है क्योंकि वो अपने आइडियाज़ के बारे में पहले ही डाउटफुल है. तो इस पूरी पोएम को आसानी से समझने के लिए आपकी जो स्टोरी आपने कई दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ी, द हेयर एंड टोर्टोइज, उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो खरगोश था वो अपने इमेजेस में क्लियर था, वो अपनी आइडियोलॉजी में क्लियर था कि मैं आई कैन डिफीट द टोर्टोइज जस्ट विद इन अ विंग आफ्टर हैविंग सम लीप्स, कि मैं कुछ छलांगे लगा के इसको आसानी से हरा सकता हूँ. और जो टोर्टोइज था, जो टर्टल था, जो कछुआ था, वो अपने इमेजेस में, अपने ख्यालों में पहले ही उसको डाउट था कि वो शायद कहीं हार ना चाहे. तो क्लियर इमेजेस रखने वाला आखिर हार गया, ब्रोकन इमेजेस रखने वाला आखिर जीत गया, क्योंकि क्लियर इमेजेस रखने वाला वो डल हो गया, सुस्त हो गया, और ब्रोकन इमेजेस रखने वाला शार्प हो गया. इसकी एक्सप्लेनेशन ये नीचे दी गई है याद करने के लिए. ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पढ़ा है सारा, तो इसको आपने याद करना है. Trusting his images, he assumes their relevance. अपने images पर एतमाद करते हुए he assumes their relevance, he accepts reality about them. वो अपने images पे एतमाद करते हुए उनकी reality को मानता है, यानी जो प्लान मैं कर रहा हूँ, जो प्लान्स मैंने स्केच किए हैं, वही रेलिवेंस रखते हैं, वही सच हैं, इनके अलावा और कोई सच्चाई नहीं. ये कौन करता है? ये कन्वेंशनल थिंकर है. मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस. जबकि अपने आइडियाज़ पर, अपनी प्लानिंग पर मिसट्रस्ट करते हुए, गैर एतमादी का इजहार करते हुए, आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, मैं उनके सच होने पर डाउट करता हूँ. ये कौन कर रहा है? रेडिकल थिंकर है. तो वो अपने जो प्लान्स हैं उनको रियल समझता है, और जो रेडिकल थिंकर है वो उनकी रेलिवेंस पे क्वेश्चन करता है. दोनों का अपना अपना सोचने का एक अंदाज है. इज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, ही इज्यूम्स द फैक्ट. यहाँ पे जो देयर आया है वो क्लियर इमेजेस के लिए आया है. इज्यूमिंग द रेलिवेंस अबाउट क्लियर इमेजेस, द कन्वेंशनल थिंकर ही एक्सेप्ट्स द फैक्ट. जो प्लानिंग उसने की होती है उनको वो रियल समझते हुए, उनसे रिलेटेड हर बात को वो सच समझता है. क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, आई क्वेश्चन द फैक्ट. जबकि रेडिकल थिंकर क्या करता है कि वो इस पे सवाल करता है, उस पर डाउट करता है, और अपनी तमाम तर प्लानिंग से रिलेटेड तमाम तर जो सच्चाइयाँ हैं वो उनको सच नहीं समझता बल्कि उन पर क्वेश्चन करता है. The ignorant man assumes everything based on his previous knowledge. He considers all his findings as relevant, important and truthful. Soon he draws facts and conclusions from his images which all bound to disappoint him later on. बाद में मायूस होता है. The other man questions everything as he does not trust his broken images. He can never be satisfied with his knowledge. Even if he finds a fact reaches a sound conclusion, it is incomplete for him. यानी जो रेडिकल थिंकर है वो रिसर्च पे रिसर्च करता है, सर्च पे रिसर्च, फिर रिसर्च करता है. और जो कन्वेंशनल थिंकर है वो
زیادہ کوئی ریسرچ کرنے کا عادی نہیں ہے. دین ہیئر از اے نیو کپلیٹ. وین دا فیکٹس فیل ہم ہی کوسچن ہز سینسز. وین دا فیکٹ فیلز می آئی پروو مائی سینسز. جب حقیقتیں سچائیاں اس کو ناکام کر دیتی ہیں تو وہ اپنے ذہن کے ٹھیک ہونے پر ہی شک کرتا ہے. جب سچائیاں مجھے ناکام کر دیتی ہیں تو میں اپنے ذہن کے ٹھیک ہونے پر یقین رکھتا ہوں. تو زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کوسچن مارک ہے، ایک فل سٹاپ ہے. تو ہم ان کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دیر از اے فل اسٹاپ ان دا لائف آف کنونشنل تھنکر اینڈ دیر از اے سائن آف انٹیروگیشن ان دا لائف آف ریڈیکل تھنکر. جب آپ کی زندگی سے سوالیہ نشان ختم نہیں ہوتا اور آپ مزید سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مزید سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. جب آپ کی زندگی پہ آپ نے فل اسٹاپ لگا رکھا ہے سوچنے سمجھنے پر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ جو ہیں اپنی سینسز پہ ڈاؤٹ کریں گے کیونکہ آپ کے پلانز ناکام ہوں گے. اس میں آخری یہ لائن دیکھیں. ایز اٹ از ویل ریمارکڈ دیٹ آور گریٹسٹ گلوری از ناٹ نیور فالنگ. انسان کی عظمت اس میں نہیں ہوتی کہ اسے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ عظمت کس چیز میں ہے؟ بٹ ان رائزنگ ایوری ٹائم وی فال. جتنی مرتبہ آپ گرتے ہیں اتنی مرتبہ ہی اٹھنے میں، یہ ہماری عظمت ہے. اقبال کا اس پہ مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جو ریڈیکل تھنکر ہے وہ سوال پہ سوال کرتا ہے، اپنی سینسز کو بعد میں اپروو کرتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا. He continues quick and dull in his clear images. He continues quick، وہ ہر کام میں تیزی کرتا ہے. اینڈ ڈل، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈل ہو جاتا ہے. ان ہز کلیئر امیجز، اپنے واضح تصورات میں. ڈل یہاں پہ ناکام ہو جاتا ہے اپنے واضح تصورات میں. ہی کین ناٹ اچیو دا ایپیکس دا کلائمیکس آف پروگریس. آئی کنٹینیو سلو، میں آہستہ آہستہ کام جاری رکھتا ہوں. اینڈ شارپ ان مائی بروکن امیجز، اور اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالوں پر سوچ سوچ کے میں اور زیادہ شارپ ہو جاتا ہوں اور الرٹ ہو جاتا ہوں اور ذہین ہو جاتا ہوں. دا پرسن ہو سیز لائف ان کلیئر امیجز از ایٹ لاس. کیوں لاس پہ ہے؟ کیونکہ اس کے کلیئر امیجز اپنے تھے ہی نہیں، وہ تو دوسروں کو فالو کر رہا تھا. ہی واز فالوئنگ اے بٹن ٹریک charted out by the others. The whole process has turned him into a dull and doubtful person. He trusted too much on his previous knowledge. This affected his understanding of facts in an adverse manner. The person who sees life in broken images becomes sharp in intellect and reasoning. Although he has already mistrusted everything, yet his failure enriches his thought. He is in a new confusion of his understanding. I in a new understanding of my confusion. Paradoxical line ہے. Two different statements ہیں, contradictory statements ہیں. He in a new confusion of his understanding. Mixture ہے oxymoron کا اور paradox کا. He is in a new confusion of his understanding. وہ اپنی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت کی بنا پر نئی کنفیوژن میں، نئی پریشانی میں گم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنے واضح تصورات پہ یقین کیا، اپنے پلانز کی ریلیونس پہ یقین کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ناکام ہو گیا. بعد میں اس نے اپنی پلاننگ پہ شک نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی سینسز پہ شک کرنا شروع کر دیا کہ اس کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کرتا. آئی ان اے نیو انڈرسٹینڈنگ آف مائی کنفیوژن. جب میں کنفیوزڈ ہوا، جب میں کسی ناکامی پر پہنچا تو مجھے ایک نئی سمجھ بوجھ حاصل ہوئی، میں نے ایک نیا ایکسپیرینس زندگی میں حاصل کیا. دا مین ہو ہیز اے کلیئر ویو آف لائف ان دا بگننگ آف دا پوئم از آل کنفیوزڈ وین اٹ اینڈز. ہی تھنکس دیٹ ہی نوز ایوری تھنگ وچ از گریٹ مسٹیک آن ہز پارٹ. یہ تو شاید ارسطو نے بھی کہا تھا جب وہ
بہت کچھ جانتا تھا، جب بہت علم تھا اس کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور جو شخص اس کے اپوزٹ چلے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جو مس نو اٹ آل یا مین نو اٹ آل کی بننے کی کوشش کرے، تو وہ ظاہر ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی کنفیوژن میں چلا جائے گا. ہی ڈز ناٹ کوشچن فیکٹس اینڈ happening thus takes them relevant. This results in his failure and he starts doubting his understanding and his senses. اپنے دماغ پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے. The man who is confused about his broken images in the beginning of the poem has gained a new insight into the reality of life. His questioning of the facts helps him to see everything in a different light. His inquisitive nature opens up a new avenue of thoughts for him. نئے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں اس کی سوچ کے لیے. He has emerged as a strong and intelligent person from his confusion. تو یہ بالکل اس کو آپ اس اسٹوری پہ اپلائی کر کے سمجھ سکتے ہیں دا ہیئر اینڈ ٹوٹائز پہ، کہ آخر میں کامیابی کس کی ہوئی، جو بالکل سلو تھا لیکن وہ کام کرتا رہا. تو یہ ہماری آج کی پوائنٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے اس کے کچھ کوشچن آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. اس کا جو پہلا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے وٹ از دا اسٹیٹ آف ٹو پرسنز، ون ہو ٹرسٹ کلیئر امیجز اینڈ دا ون ہو مسٹرسٹ دا بروکن امیجز. دوسرا کوشچن ہے وائی ڈز اے پرسن کوشچن ہز سینسز. پھر ہے ہو از ان آ نیو کنفیوژن آف ہز انڈرسٹینڈنگ. پھر اس کا کوشچن جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے واٹ از اے سینٹرل آئیڈیا تھیم آف دا پوئم ان بروکن امیجز. یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے. دین کوشچن نمبر 12 ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ویئر ڈز دیئر ٹرسٹنگ اور مسٹرسٹنگ لیڈ ٹو. وہ جو دونوں یعنی کنونشنل تھنکر اور ریڈیکل تھنکر، ایک ٹرسٹ کرتا ہے ایک مسٹرسٹ کرتا ہے، وہ آخر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ہاں جی، اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے اور اس کے اوپر آپ کو ایک لاسٹ امپورٹنٹ ایڈوائس بھی ہوگی. کوشچن ہے کہ وٹ از دا افیکٹ آف دس سرچ فار ٹروتھ تھرو کلیئر اور بروکن امیجز. تو یہ کوشچن ہمارے یہاں پہ کلیئر ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں جو ایڈوائس ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ جو بچہ اس کی ایکسپلینیشن کو مکمل طور پہ یاد کر لیتا ہے اس کو الگ سے کوشچن یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ صرف اسٹیٹمنٹ کو پڑھے اور آنسر اس کو خود ہی آتے ہوتے ہیں اگر آپ اس کی ایکسپلینیشن کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. یہ چیز یاد رکھیں، ہر پوائنٹ پہ یہ چیز کہہ لیں کہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہے اس کی ایکسپلینیشن تو صرف اسٹیٹمنٹ پڑھیں کوشچن کی، آنسر آپ کو خود بخود آ جائیں گے. تو یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر آج ختم ہوتا ہے.